السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسے کہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایام قربانی ایک عظیم عبادت عنقریب وہ آنے والی ہے، اور بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ قربانی کیا ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، اور کرنے سے مقصد کیا حاصل ہوتا ہے۔ قربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں دراصل ایک عظیم عبادت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ایک عظیم امتحان میں کامیابی حاصل کی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو یہ عمل، یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنا زیادہ پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قربانی کو قیامت تک آنے والوں لوگوں کے لیے فرماتے ہیں جاری و ساری کر دیا۔ اور اس میں فائدہ کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ عرض کی اس میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کہا ہر بال کے بدلے، جانور کے ہر بال کے بدلے تمہیں نیکی دی جائے گی، تمہارے گناہ معاف کیے جائیں گے، اور اللہ تمہارے درجات کو بلند بھی فرمائے گا۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی خوش دل سے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ کہ فرمایا گیا جو بندہ حلال کمائی سے اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، تو جانور کا خون زمین پر نہیں گرتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو فلسفہ قربانی یہ ہے، یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، اسلام کا شعار ہے، ایک بہت پرانی عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتی چلی آئی ہے، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ اور ہر صاحب نصاب، اب مقصد یہ ہے کہ یہ قربانی کن پر ہے اور کن پر نہیں ہے؟ کیا ہر مسلمان پر؟ نہیں، عاقل و بالغ و آزاد اور مالک نصاب، یعنی بالغ ہونا چاہیے اور مسلمان ہونا چاہیے اور آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو، اور فرمائے مالک نصاب بھی ہونا چاہیے کہ مالک نصاب پر قربانی واجب کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اور نہیں کرنے والا بہت بڑا گنہگار ہوتا ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وسعت رکھتا ہو، مال رکھتا ہو، پھر بھی مال کو بچانے کے لیے وہ قربانی نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب تک نہ آئے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو مال رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرے، حضور نے ایسے شخص کو پسند نہیں فرمایا اور ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا۔ تو ہر مالک نصاب اور صاحب نصاب کے لیے ضروری ہے کہ وہ قربانی راہ خدا میں پیش کرے۔ جیسے کہ اب مسئلہ لاک ڈاؤن کا ہے، کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، قانونی طرف سے قربانی کی پرمیشن ملتی ہے نہیں ملتی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ دیکھیے قربانی جو ہے اس کے بدلے میں کچھ اور، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابن آدم کا قربانی کے دنوں میں کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔
ان ایام میں 10, 11, 12 3 دن کے جو قربانی کے دن ہوتے ہیں، ان ایام میں بندے کو اللہ کی طرف سے قربانی ہی کرنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی وجہ حکومت کی طرف سے آ جائے، جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہ کرتے ہوئے اتنا پیسہ صدقہ کر دیا جائے، تو وہ صدقہ، اتنا پیسہ جو آپ صدقہ کریں گے وہ قربانی کے بدل نہیں ہو سکتا، وہ قربانی کے بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ ویسے صدقہ خیرات کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر آپ یہ سوچیں کہ صدقہ کر دیں گے تو قربانی سے ہم بری ذمہ ہو جائیں گے، یہ سراسر غلط مسئلہ ہے، غلط بات ہے۔ جو آج لوگوں میں بات عام ہو رہی ہے کہ نہیں قربانی کرتے اتنا مال کسی غریب یا صدقہ کر دیتے، تو یہ مسئلہ غلط ہے۔ قربانی اگر فرماتے ہیں اگر بڑے کی نہ ہو سکے تو آپ چھوٹا جانور لے لیں، بکرا لے لیں، اپنے نام کی قربانی اگر مالک نصاب ہیں تو آپ کو کرائیں، نہیں کرائیں گے آپ صدقہ دے دیں گے تو صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، ایسا نہیں ملے گا، صدقے کا ثواب آپ کو ملے گا، مگر آپ قربانی چھوڑ دینے کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے، چونکہ یہ مالک نصاب پر ہر سال، اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ مالک نصاب مرد ہو یا عورت، جس طرح مردوں پر قربانی واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی واجب ہے، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ تو اگر مرد صاحب نصاب ہے ہر سال تو فرمایا گیا اس کو ہر سال اپنے نام کی قربانی کرنا ہے، اور اگر عورت ہر سال صاحب نصاب ہوتی ہے، اس کے پاس زیورات ہیں، پیسے ہیں اور ہر سال رہتے ہیں، کوئی اگر مالدار عورت ہے، کوئی مالدار شخص ہے، تو فرمایا ہر سال اگر یہ معاملہ ہے تو انہیں ہر سال اپنے نام کی قربانی کرنی پڑے گی۔ اب ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ہر سال ایک نام کی قربانی یا ایک بکرا گھر کے لیے لاتے ہیں اور ذبح کر دیتے ہیں، اور ہر سال الگ الگ نام پر قربانیاں ہوتی ہیں۔ پچھلے بار بھائی کے نام سے ہوئی تھی، اب کی سال ابا کے نام سے ہوگی، آگے سال اماں کے نام سے ہوگی، پھر اس کے آگے سال بیوی کے نام پہ کریں گے، پھر بچوں کے نام پہ کریں گے۔ ایسا لوگ بدل بدل کر کرتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے، جو لوگ دنیا سے چلے گئے، والد صاحب نہ رہے، اماں نہ رہی، دادا دادی نانا نانی نہ رہے، تو اب ان کے لیے قربانی نہیں، قربانی زندوں پر اور صاحب نصاب پر ہی واجب ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے لیے قربانی نہیں ہے، ہاں اگر کریں گے تو نفل ہوگی، ان کو ثواب ملے گا، مگر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نام کی قربانی چھوڑ کر جو لوگ غلطی کرتے ہیں، ایک حصہ لے لیا یا ایک بکرا لے کر آ گئے، ہر سال بدل بدل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اپنے نام کی قربانی، اگر مثال کے طور پر آپ گھر کے مالک ہیں، آپ گھر کے بڑے ہیں، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، مگر کسی کے پاس مال نہیں، نہ ماں کے پاس مال ہے، نہ والد صاحب کے پاس مال ہے، ان کی آپ ساری ضرورتیں آپ پوری کرتے، مگر ان کے پاس، ماں کے پاس زیور بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، والد صاحب کے پاس بھی مال نہیں ہے، ان کی ضرورتیں آپ پوری کرتے ہیں، اور بیوی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے، زیور وغیرہ نہیں ہے، اور بچے ہیں چھوٹے موٹے، تو فرمایا گیا تو آپ گھر کے مالک ہیں اور آپ کے پاس مال بھی ہے، آپ صاحب نصاب بھی رہتے ہیں، یعنی کم سے کم 7.5 تولہ سونا جو بتایا گیا، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی رقم، اتنی رقم ہے نا، تو اگر اتنا ہے تو آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی فرمایا گیا، تو فرمایا جو مالک نصاب جو ہو جاتا ہے جو شخص، اس کے لیے ضروری ہے، اگر وہ ہر سال مالک نصاب رہتا ہے اور ہر سال ایک ہی قربانی کراتا ہے تو اسے چاہیے کہ ہر سال اپنے ہی نام کی قربانی وہ کرائے، اس پر واجب ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود ابا کے نام پہ قربانی کرائے یا اماں کے نام پہ قربانی کرائے یا بیوی کے نام پہ اپنی قربانی چھوڑ دے، تو فرمایا یہ آدمی ان کے نام پر قربانی نفل ہو جائے گی، کیونکہ ان پر قربانی نہیں، ان کے پاس مال نہیں، اور آپ کے پاس مال ہے، آپ پر واجب ہے، تو آپ نے اپنا حصہ چھوڑ کر کسی اور کے نام پر قربانی کی تو نفل قربانی ادا ہو جائے گی،
مگر آپ گنہگار ہوں گے۔ یہ مسئلہ اکثر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، ہر سال لوگ بدل بدل کر کراتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اس بات کا آپ دھیان دیں۔ اگر گھر میں آپ سمجھو آپ مالک نصاب ہو اور آپ کی بیوی بھی مالک نصاب ہے، اس کے پاس زیور ہے، کچھ پیسے رکھی ہوئی ہے، وہ بھی مالک نصاب ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، تو آپ خالی ہر سال ایک قربانی کرا رہے ہیں، عورت کے نام پہ قربانی نہیں کرا رہے ہیں، تو آپ پھر گنہگار ہو رہے ہیں، وہ عورت گنہگار ہو رہی ہے۔ وہ عورت کو چاہیے یا اپنے پیسے سے یا شوہر کو کہہ دے کہ میرے نام کی بھی قربانی کیجیے، مجھ پہ میرے پاس بھی زیور ہے، میرے پاس بھی مال ہے۔ تو یہ غلطی لوگ کرتے ہیں، تو ان سب باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ جو مسئلہ یہ ہے، جو مالک نصاب ہے، جن کے پاس مال ہے، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یا اتنا رقم جتنی رقم میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے نا؟ 35 سے 40 ہزار روپیہ اگر بیلنس ہے، 30 سے 35 ہزار روپیہ آپ کے پاس بیلنس ہے، 10, 11, 12 یہ 3 دن، ان دنوں میں آپ کے پاس اتنا پیسہ بیلنس ہو جاتا ہے کہ جتنی پیسے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ مالک نصاب ہیں، آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مرد کے پاس سونا ہو یا چاندی ہو جب بھی مالک ہو قربانی ہو، نہیں، اتنا مال آپ کے پاس ہو جائے جتنے مال میں آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہو، اتنا مال آپ کے پاس بیلنس ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہر سال ہے تو ہر سال واجب ہو جاتی ہے۔ ایک آخری مسئلہ آپ سن لیں، جیسا کہ قربانی ہوتی ہے، کوئی صاحب نصاب بڑا جانور لیتے ہیں تو 7 نام کی قربانی ہوتی ہے، تو حضور کا نام لوگ قربانی میں پیش کرتے ہیں کہ پہلا نام حضور کا ہو، پھر ہمارا ہو نہ ہو، حضور کا نام ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو دیکھیے، قربانی کے لیے اپنے جانور میں حضور کا نام ڈالنا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر حصہ بچ جاتا ہے کہ ماں کے نام کی ہو گئی، ابا کے نام کی، میرے اور بیوی کے نام پر ہو گئی، اب 3 حصہ ہمارے پاس فارغ ہے، تو حضور کا نام ڈال دیں یا کسی ولی کا نام ڈال دیں یا کسی مرحوم کے نام پر آپ قربانی کر دیں، تو ہو جائے گی قربانی، ثواب بھی مل جائے گا، فیض بھی مل جائے گا۔ مگر فرماتے ہیں کہ حضور کا اپنی قربانی چھوڑ کر، اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اب کی بار اپنے نام کی نہیں کر کے حضور کے نام کی قربانی کروں گا تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، لوگ یہ سوچتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ اپنے نام کی قربانی چھوڑ کر حضور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، اللہ کو بھی ناراض کریں گے اور رسول کو بھی ناراض کریں گے۔ اور حضور نے فرمایا کھلے لفظوں میں، جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، وہ میرے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر اور کچھ باتیں رہیں گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سیکھ کر عمل کرنے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔